السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، اگر کوئی اپنے ہاں کوئی خانسامہ رکھے جو ہندو ہو یا کرسچین ہو یا کوئی اور اس طرح کا اس کا دین ہو، تو ایک شک سا پڑا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی غلط چیز نہ بیچ میں ملا دے، کوئی یعنی سور وغیرہ کی چربی نہ ملا دے یا کوئی اور چیز طرح نہ ملا دے جو خود یہ کرتے ہیں، تو ایک شک سا پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی متقی اور پرہیزگار بظاہر جس طرح بالکل جناب ٹوپی رکھی ہوئی داڑھی والے ہیں، ٹخنے ننگے نمازی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، اس طرح کا خانسامہ آپ کو مل گیا تو آپ کو کبھی شک بھی نہیں ہوگا وہ آپ کو سور کھلائے، کتا کھلائے، گدھا کھلائے، جو مرضی کھلائے، آپ جناب مزے سے کھائیں گے۔ تو یہ مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو، یہ ہمارا جن سے واسطہ پڑا ہے یہ دین کے روپ میں آئے ہیں، تو اب عام لوگوں کو ان کے بارے میں یہ شک بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ کس طرح غلط پٹی پڑھائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم محمد حنیف کو سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا طاغوت، زندہ طاغوت کیوں مانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ توحید کی دعوت، توحید کی والوں کی جماعت کا جو تھا نا وہ امیر ہے، اور اب لوگوں کو یہ یعنی کہ سجدہ تعظیمی کا شرک، وہ کہیں گے توحید والے جب یہ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے توحید والے؟ تو اسی وجہ سے اگر کوئی عام جس طرح کھلا شرک بیان کرتے ہیں، یہ جو ناچ گانا کرتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، ان کو تو سارے ہی گمراہ کہتے ہیں، ہنستے ہیں ان کے اوپر، اور جو کوئی صحیح بات کرتا ہے اور بیچ میں شرک کا انجیکشن دیتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے ہم کیوں اس کا نام زیادہ لیتے ہیں، علی انجینئر کا نام زیادہ لیتے ہیں، اور یہ جو ڈاکٹر اسرار ہو گیا، کیونکہ یہ لوگوں میں مشہور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جب شرک دیں گے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ عطا اللہ بندیالوی ہو گیا یا اس طرح کے اور توصیف الرحمان ہو گیا، معراج الدین وہ ربانی ہو گیا، یہ سارے یہ توحید بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ شرک کا انجیکشن، یہ زیادہ خطرناک ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک محمد حنیف ہے۔ اس سے یہ جال ہے شیطان کا، جو ایک جال سے نکلتا ہے وہ دوسرے میں پھنستا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کو ان کی فریب کاریاں معلوم ہو گئی ہیں ان کی ذمہ داری ہے، وہ اگر چپ ہو جائیں گے تو پھر بربادی آئے گی۔ تو یہاں سے ذرا برابر بھی کہیں شرک کی کوئی چیز نکلے یا طاغوت کی کوئی چیز ایسی نکلے اور جو ساتھیوں کے دلوں کے اندر ایسی چیز ہے، تو ہم فوراً اپنے بھائیوں کو احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو اس جال میں نہ آنا، یہ بڑا خطرناک جال ہے، اس جال میں پھنس جاؤ گے۔ تو لہٰذا ان کی جو اصلی شرعی حیثیت ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنا یہ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے، اس میں آپ دیکھیے سب کے جتنے بھی یہ کلپس وغیرہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر ہیڈنگ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے تاکہ بالکل بات لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ ڈاکٹر ذاکر کے شرک کی نشاندہی، علی انجینئر کے شرک کی نشاندہی، ڈاکٹر اسرار کے شرک کی نشاندہی، بندیالوی کے عقیدے میں خرابی کی نشاندہی، اس طرح کے ہیڈنگ لگائے جاتے ہیں تاکہ پوری طرح لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے۔ کھول کھول کے ہم بیان کرتے ہیں الحمدللہ، اور ان طاغوتوں کا پردہ چاک کرتے ہیں اور اس کا کفر کرنے کی دعوت ہے۔ یہی ہماری دعوت ہے، ان کا کفر کرو۔ تو یاد رکھیے، یا تو ان کا کفر کرو گے یا ان کی بندگی کرو گے، دونوں میں سے ایک بات کرنی ہے، لہذا کفر کرو ان کا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔